اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک اصحاب الجنت جنت والے الیوم آج کے دن فی شغل ایک مشغلہ میں ہیں فاکہون آپس میں باتیں کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ منکرین کا ذکر کیا تھا اور کچھ اہل ایمان کا ذکر کیا تھا، اور پھر نفخۃ البعث، نفخہ ثانیہ، کہ جب سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد جتنی بھی انسانیت ہوگی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ماننے والے اور نہ ماننے والے، مطیع اور فرما بردار لوگ، نافرمان اور سرکش لوگ۔ اب دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام تیار کر رکھے ہیں یا کیا سزائیں تیار کر رکھی ہیں، ان کا کچھ تذکرہ اللہ نے یہاں سے بیان فرمایا ہے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن ایک مشغلہ میں ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں ہیں، علی الارائک، مسہریوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ پھل ہیں، ولہم اور ان کے لیے، ما یدعون وہ تمام جو وہ چاہیں گے۔ یہ جنت کے اندر جو اہل ایمان کو انعامات ملیں گے، اس کا خلاصہ اللہ نے یہاں پر دو تین آیات میں بیان کر دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، اطمینان سکون کے ساتھ ہوں گے، سائے میں ہوں گے، اور کسی قسم کی کوئی تگ و دو، کوئی بھاگ دوڑ، کوئی مشقت وہ نہیں ہوگی، اور پھر ہر طرح کے پھل ان کے لیے دستیاب ہوں گے، اور خلاصہ یہ ہے کہ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ہر وہ چیز کہ جو وہ مانگیں گے، جس چیز کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وہ سب کا سب ان کے لیے دستیاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو کچھ انعامات تیار کر رکھے ہیں، وہ کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں، کسی کان نے وہ سنے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا خدشہ بھی گزرا ہے کہ یہ کچھ انعامات ملیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، سب کچھ ملے گا۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ جو جسمانی طور پر اہل جنت کو ملیں گی۔ جسمانی طور پر آدمی چاہتا ہے سکون ہو، بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو، گھر والے ساتھ ہوں، اور کھانے پینے کی چیزیں، پھل، سبزیاں، اور جس چیز کو وہ چاہے وہ ملے، اور گوشت اور بھنا ہوا، اور جس پرندے کا، جس جانور کا چاہے اس کو، جس طرح کا وہ چاہے اس کو ملے، تو وہ سب کچھ ان کو مل جائے گا۔ یہ جسمانی لذائذ ہو گئی۔ روحانی طور پر انسان کی معراج وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، یہ روحانی طور پر انسان کی معراج ہے۔ اور آدمی کی کوشش جو دنیا کے اندر جتنے بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو ان تمام نیک اعمال کا منتہا یہی ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ کے خاص بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔
روحانی طور پر غذا کا وہاں پر اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، سلام، سلامتی ہو، قولا، یہ بات ہے، من رب الرحیم، رحمان رب کی طرف سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خود سلام کریں گے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہوگی، سب سے بڑی معراج، اور اللہ کے اس کلام اور اس سلام کی لذت میں آدمی 70,000 سال، 70,000 سال، 70 لاکھ سال وہ بے انتہا، یعنی اللہ کے جو اس کلام کی جو اس کی لذت ہے وہ آدمی کو وہ محسوس ہوتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے روحانی غذا کا انتظام اس طرح سے فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا، اور پھر جب اہل جنت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ دروازوں پر فرشتوں کو کھڑا کریں گے، اور ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو سلامتی اور السلام علیکم کہیں گے، اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ یہ آدمی کے لیے روحانی غذا کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ وہاں پر چونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ لذتیں ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، وَامْتَازُوا، اور تم الگ ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے گناہگاروں، گناہگاروں کو ان لذتوں کی، یعنی کچھ حصہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ان لذتوں کو دیکھنے کا بھی ان کو یہ ممانعت ہوگی، وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اصحاب النار، جہنم والے جنت والوں کو یہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کچھ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں جنت میں دی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ دے دو۔ اہل جنت کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ نہ ان کو جنت کا پانی ملے گا، چکھنے کے لیے بھی پانی نہ ملے گا، اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں اس میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک دن رات میں وہ تہجد پڑھ رہے تھے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساری رات قیام کے اندر اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس دن مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں میں کھڑا کرے گا یا مجھے مجرموں میں کھڑا کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ ارشاد فرمائیں أَلَمْ أَعْهَدْ، کیا میں نے حکم نہ بھیجا تھا، الیکم، تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا، کہ تم نہ پوجنا، الشیطان، شیطان کو، یعنی یا تو یہ کہ صریح طور پر شیطان کو نہ پوجنا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو شیطان سورج کے آگے آ کے یوں کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج لوگوں کو اس نے سورج کی پوجا پہ لگایا ہوا ہے، اور سامنے آ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو جب سورج طلوع ہو تو اس وقت عبادت بھی مکروہ قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح جب زوال کا وقت آتا ہے تب سامنے ہو جاتا ہے، جب غروب کا وقت آتا ہے تب سامنے ہو جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو لگایا سورج کی پوجا پر، جس طرح وہ ملکہ بلقیس کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی پوری قوم وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، تو وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا تو یہ کہ صریح طور پر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ زائونسٹ وغیرہ اس وقت بھی موجود ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان سے مدد طلب کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ وہ
اپنے معاملات ان کے طے ہوتے ہیں، یا یہ کہ شیطان نے ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا دیا اور کسی اور کی پیروی میں لگا دیا، تو گویا کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کر کے جب انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو گویا کہ وہ شیطان ہی کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں حکم نہ بھیجا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے، واضح طور پر تمہارا دشمن ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اس کو روٹی نہ دو، کسی بھی چیز سے منع کر دیا، ایک شخص آئے بڑی ہمدردی جتائے اور اس کو وہ جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے وافر مقدار میں اس کو کھلا دے، اور ساتھ اس کو دبائے بھی اور اس کا پوچھے بھی، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہو، تو ڈاکٹر اس شخص کو کیا سمجھے گا کہ یہ اس کا ہمدرد ہے یا دشمن ہے؟ دشمن سمجھے گا، کہ جب یہ چیز اس کے لیے زہر بنی ہوئی ہے، یہ وہ غذا جو عام آدمیوں کے لیے غذا ہوتی ہے، یہ اس کے لیے زہر ہے، تو اس کو وہ کھلانا اور اس کو اور ساتھ اس کو دبانا اور اس کی خدمت بھی کرنا، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ اعمال کو اسی طریقے سے مزین کر کے دکھاتا ہے، بڑی ہمدردیاں جتاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر چلنا۔ اور پھر اللہ نے کتنا احسان فرمایا، اپنے احکامات بھی بتلا دیے اور احکامات کو مستقل لوگوں کے ہاتھوں میں دے بھی دیا کہ کسی وقت میں وہ گمراہ نہ ہوں، اور ان احکامات کو سمجھانے اور سلجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری کیا اور بتلایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا، منکم، تم میں سے، جبلاً کثیرا، بہت بڑی مخلوق کو، بہت زیادہ انسانیت کو اس نے تم میں سے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سوجھ نہیں رکھتے تھے، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ دنیا کے معاملوں میں تو تم بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑی جانچ پرکھ کیا کرتے تھے، دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہی غبی ہو گئے، یہاں ہی تمہیں سمجھ نہ آئی۔ افلم تکونوا تعقلون، پھر ھذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، سزا بھگتو، جو تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے احکام کے علاوہ کسی کے احکام کو تسلیم نہیں کرنا، تو تم کیوں شیطان کے پیچھے چلے؟ تو شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا تھا، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم، تم داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے، تمہارے کفر کے سبب تمہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو جہنم میں داخلہ ہے تو یہ بما کنتم تکفرون ہے، بسبب اس کے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، تم اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، یہ اس کی سزا ہے۔ الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بتلائیں گے ہمیں ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کو جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور سارے اعضاء و جوارے وہ انسان کے تابع کر دیے ہیں کہ ان کو جن کاموں میں وہ لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ آج کے دن اس کی ہوشیاری، اس کی چرب زبانی، اس کی چالاکی کام نہیں آئے گی۔ آج کے دن اس کی زبان، اس کے منہ پر مہر لگا دی گئی ہے، اس کی زبان کام نہیں کرے گی، آج کے دن وہ زبان نہیں چلا سکتا۔ آج اس کے ہاتھ بتائیں گے، آج اس کے پاؤں بتائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان کی جلد
جسم کا جو چمڑا ہے وہ گواہی دے گا، وہ بولے گا اور وہ کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو بولنے کی صلاحیت دیں گے، ان اعضاء کو جو ہے کلام کرنے کی صلاحیت دیں گے، اور یہ اعضاء کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں، جو تم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے آج اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ جو جو کام تم سے لیے ہیں تم آج بتاؤ۔ ہاتھ وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم کیے، میری مدد سے اس نے کیا کیا ظلم کیے، کس کس طریقے سے ظلم کیے۔ پاؤں بتلائیں گے کہ میری مدد سے یہ کہاں کہاں پر گناہ کی طرف گیا، اور ہر عضو انسان کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس کی آنکھوں کو چپٹا کر دیتے، یعنی جس طرح اس کی گویا کہ اس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، برابر کر دیتے اس کی آنکھوں کو۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ بھاگتے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں دیکھ سکتے تھے؟ یعنی اگر ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے تو دنیا میں بدلہ لے سکتے تھے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی گئی، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، تو جس طرح انہوں نے آنکھیں بند کی تھیں ہم ان کی آنکھوں کو دائمی طور پر وہ چپٹا کر دیتے اور آنکھیں ان کی بالکل مسخ کر دیتے، تو پھر یہ راستہ تلاش کرتے، دنیاوی کاموں کے لیے بھی یہ راستے کو دیکھتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کیسے دیکھ سکتے تھے؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان کو ایک لمبے وقت کے لیے مہلت دی، اور آج میری پکڑ کا دن ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کو ان کے مکانوں کے اندر پیوست کر دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر وہ طاقت نہ رکھتے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی لوٹنے کی۔ جس جگہ پر بیٹھ کر یہ اللہ کے احکامات کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اگر ہم انہی مکانوں کے اندر ان کو پیوست کر دیتے، انہی مکانوں کے اندر ان کو جڑ دیتے، تو پھر بھلا یہ چلنے کی طاقت رکھ سکتے تھے؟ چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور اگر کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں جا کر، کسی دوسرے محلے میں جا کر، دوسرے ملک اور شہر میں جا کر یہ جو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے خلاف یہ جو سازشیں تیار کرتے ہیں، اگر ہم ان کو وہیں پر مسخ کر دیتے، ان کو جڑ دیتے، تو ولا یرجعون، تو پھر یہ لوٹنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ومن نعمرہ، اور جس کو ہم بوڑھا کریں، ننکسہ فی الخلق، ہم کمزور کر دیں اس کو مخلوق میں، افلا یعقلون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کسی آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دے دے، بہت بوڑھا ہو جائے، تو دیکھنے سے بھی وہ عاجز آ جاتا ہے، بولنے سے عاجز آ جاتا ہے، چلنے سے عاجز آ جاتا ہے، پکڑنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صلاحیتیں اس وقت اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری صلاحیتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو جو اللہ بڑھاپے میں کھینچ سکتا ہے تو وہ اللہ کیا جوانی میں صلاحیتوں کو سلب کرنے پر قادر نہیں؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پر غور